مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج ابھی الحمدللہ اپنے ایک عزیز دوست کے نکاح کی تقریب میں ہم سب کو شمولیت کی سعادت حاصل ہوئی. اللہ تعالیٰ اس نکاح کو مبارک فرمائے اور اتفاق سے اس نکاح کا خطبہ پڑھتے وقت جو آیات عام طور سے خطبے میں پڑھی جاتی ہیں ان کے علاوہ کچھ اور احادیث بے تکلف زبان پر آ گئیں تو خیال یہ ہوا کہ آج اس موقع کی مناسبت سے بھی اور معاشرے کی ضرورت کے لحاظ سے بھی آج کچھ باتیں اسی سے متعلق ہو جائیں، اس خطبے کے اندر جو کچھ پڑھا گیا اس کے بارے میں، کیونکہ اس خطبے کا جو ہر نکاح کے اندر پڑھا جاتا ہے ایک بڑا عظیم مقصد ہے اور ہم عام طور سے اس مقصد کو بھلائے ہوئے ہیں. ایک رسم ہو کر رہ گئی ہے کہ نکاح ہوتا ہے، ایک نکاح خواہ کو بلایا جاتا ہے، وہ یہ خطبہ کے الفاظ پڑھ دیتا ہے، لوگ سن لیتے ہیں، وہ رسم بن کر رہ گئی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سارے خطبے کا اور اس میں جو آیات کریمہ تلاوت کی جاتی ہیں ان کا ایک بڑا عظیم مقصد ہے جو ہم سب کے لیے نہ صرف نکاح سے متعلق بلکہ اپنی عام زندگی میں بھی ایک بہت بڑا سبق، بہت بڑا پیغام دیا گیا ہے. طریقہ یہ تھا نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کہ یہ خطبے کی یہ آیات جو تلاوت کی جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ عام طور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ نکاح دیتے یا دوسرے صحابہ کرام تو کچھ نصیحت کی باتیں بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے. اب وہ طریقہ متروک ہو گیا اور صرف خطبے کی جو مسنون آیات ہیں انہیں پر اکتفا کر لیا گیا. تو اس واسطے اس مقصد کو اور اس روح کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم سب کے لیے ایک عظیم سبق ہے. اللہ تعالیٰ اس کو صحیح طور سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
پہلے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ نکاح پڑھنے کا کیا طریقہ اللہ تعالی نے مقرر فرمایا. نکاح ایک معاہدہ ہے، ایک سماجی معاہدہ ہے، دو افراد کے درمیان. ایجاب اور قبول اس میں ہوتا ہے کہ شوہر کہہ دیتا ہے کہ میں تم سے نکاح کیا، بیوی کہتے کہ میں نے قبول کیا، یا بیوی کی طرف سے کوئی نمائندہ کہہ دے. یہ نکاح خواہ جو ہوتا ہے یہ در حقیقت دلہن کا یا بیوی کا نمائندہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے تمہارا نکاح کر دیا، اور وہ کہتا ہے قبول کر لیا. تو یہ معاہدہ ہے، جیسے خرید و فروخت کا معاہدہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں تم کو دے دیا، وہ کہتا ہے میں نے قبول کر لیا. ایجاب و قبول جس طرح اور معاہدات میں ہوتا ہے، نکاح کے اندر بھی ہوتا ہے. لیکن بیع و شراء کے اندر، خرید و فروخت میں جب معاہدہ کیا جاتا ہے تو اس میں کہیں کوئی خطبہ، کوئی قاضی، کوئی نکاح خواہ، کوئی کسی آدمی کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ بس دے دیا اور لے لیا. لیکن نکاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ مقرر فرمایا وہ یہ کہ اس میں خطبہ پڑھنا مسنون ہے، سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ اگر نہ پڑھا جائے خطبہ تو بھی نکاح ہو جاتا ہے. اگر صرف یہ کہتے ہیں کہ میں نے نکاح کیا، اس نے کہا قبول کیا، نکاح ہو گیا. لیکن سنت یہ ہے کہ خطبہ پڑھا جائے. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ جو نکاح کا معاہدہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو شانیں رکھی ہیں. ایک شان تو اس میں سماجی معاہدے کی ہے اور ایک شان اس میں عبادت کی. یعنی نکاح بذات خود ایک عبادت ہے، صرف ایک معاملہ نہیں ہے خرید و فروخت کی طرح، بلکہ ایک عبادت ہے. بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ اس نکاح کے اندر عبادت کی شان غالب ہے، معاہدے کی اور معاملے کی شان مغلوب ہے، اور عبادت کی شان غالب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک عبادت قرار دیا اور اس عبادت کی وجہ سے یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے اور اس کو سنت قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس خطبے کے اندر جو آیتیں منقول ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ یہ 3 آیتیں ہیں جو ابھی میں نے پڑھی آپ کے سامنے. اور ان 3 آیتوں کو اگر دیکھا جائے ظاہری طور سے تو ان تینوں آیتوں میں براہ راست نکاح کا کوئی ذکر براہ راست موجود نہیں ہے. حالانکہ اور بہت سی آیتیں قرآن کریم کی ایسی ہیں جس میں نکاح کا لفظ آیا ہے، نکاح کا ذکر آیا ہے، لیکن یہ آیتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے خطبہ نکاح کے اندر، اس میں براہ راست نکاح کا ذکر فکر نہیں ہے. تو میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 آیتوں کا کیوں انتخاب فرمایا نکاح کے وقت خاص طور پر. آیتیں جو ہیں وہ یہ ہیں، پہلے ان کا ترجمہ سن لیجئے، پھر بات ذرا واضح ہوگی انشاءاللہ. آیت پہلی ہے سورہ نساء کی کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. کہ اے لوگو تم اپنے اس پروردگار سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اس کا جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. ایک جان سے مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام، کیونکہ ساری مخلوق آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی. ایک جان سے پیدا کیا اور وخلق منہا زوجہا، اور اسی ایک جان سے پیدا کیا اس کی بیوی کو، یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو. اور وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں کے باہمی تعلق سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دی. آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر ان دونوں کے تعلق سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دی. پھر دوبارہ فرماتے ہیں باری تعالیٰ
کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ اللہ سے ڈرو، وہ اللہ جس کا واسطہ دے دے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو. یعنی جب کسی کو اپنا کوئی حق مانگنا ہوتا ہے، کسی کے پیسے دوسرے کے ذمہ واجب ہیں، مثلا وہ مانگتا ہے تو کہتا ہے بھائی اللہ کے واسطے مجھے یہ دے دو، تو اللہ کا واسطہ دے کر اپنا حق مانگتے ہو، اللہ کا واسطہ دے کر اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہو ایک دوسرے سے. تو جس اللہ کا واسطہ دے کر اپنا حق مانگ رہے اس سے ڈرو کہ ان حقوق کے اندر اس کے حکم کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو جائے. والارحام، اور ڈرو رشتہ داریوں کے باہمی حقوق سے، کہ رشتہ داریوں کے حقوق پامال نہ ہو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے، ہر وقت تمہاری نقل و حرکت کو، ہر چیز کو تمہاری دیکھ رہا ہے. یہ ہے پہلی آیت کا ترجمہ. دوسری آیت جو پڑھی جاتی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ویسے ڈرو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، اللہ کے فرما بردار اور اطاعت گزار ہو. یعنی ساری زندگی اطاعت گزاری میں صرف کرو تاکہ جب موت آئے تو اللہ کے اطاعت گزار ہو، اللہ کے مطیع ہو، فرما بردار ہو. یہ دوسری آیت. تیسری آیت وہ سورہ احزاب کی آیت ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سیدھی بات کہو. سیدھی بات کہو. اگر ایسا کرو گے تو یصلح لکم اعمالکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے تمہارے اعمال میں اصلاح کر دیں گے، تمہارے سارے کام بنا دیں گے، سنوار دیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی. یہ تیسری آیت ہے جو پڑھی جاتی ہے. اور یہ تینوں آیتیں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی نکاح کے خطبے میں پڑھنے کے لیے. تو میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان تین آیتوں کا آپ نے کیوں انتخاب فرمایا خاص نکاح کے موقع پر، حالانکہ نکاح سے متعلق اور بھی بہت سی آیتیں موجود تھیں، اس میں تو کہیں نکاح کا خاص طور پر ذکر بھی نہیں. ان آیتوں کا کیوں انتخاب کیا؟ تو جواب پھر خود ہی دیتے تھے، فرماتے تھے کہ اگر غور کیا جائے تو ان تینوں آیتوں میں جو چیز قدر مشترک ہے، یعنی تینوں آیتوں میں جس کا ذکر ہے، جس کی تاکید ہے، وہ کیا ہے؟ تقویٰ. اللہ سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرو. یہ تقویٰ کی تاکید سے تینوں آیتیں شروع ہو رہی ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. تینوں آیتیں تقویٰ کے حکم سے، تقویٰ کی تاکید سے شروع ہو رہی ہیں. یہ تقویٰ کی تاکید خاص طور پر اس نکاح کے موقع پر کی جا رہی ہے اس واسطے کہ لوگ عموماً نکاح کے معاملے کو دین سے خارج سمجھ کر، نکاح کے معاملات کو دین سے، دین کی رہنمائی سے خارج سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو اس معاملے میں پس پوچھ ڈال دیتے ہیں. نکاح سے پہلے بھی، نکاح کے وقت بھی، نکاح کے بعد بھی. یہ تینوں مواقع ایسے ہیں جن میں خاص طور پر لوگوں نے نکاح کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے احکام کو پس پوچھ ڈالا ہوا.
تو اس موقع پر خاص طور سے تاکید کی جا رہی ہے کہ تقوی اختیار کرو، کیونکہ یہ نکاح کا رشتہ در حقیقت اگر غور کیا جائے تو کبھی صحیح معنی میں خوشگوار نہیں ہو سکتا جب تک کہ دلوں میں تقوی نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہ ہو، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہ ہو۔ جب تک یہ بات دلوں میں نہ ہو، ایک دوسرے کے حقوق صحیح طور پر ادا کیے جا ہی نہیں سکتے۔ تو یہ تین مواقع جو ہے، ایک نکاح سے پہلے، ایک نکاح کے وقت، ایک نکاح کے بعد ازدواجی زندگی میں، اس میں دین کو پس پش ڈالا ہوا ہے۔ بس اتنا ضرور کر لیا کہ یہ مہربانی ہے کہ نکاح کے وقت میں یہ طریقہ چلا آیا کہ بھئی کسی مولوی صاحب کو بلا لو اور ان سے آیتیں پڑھوا دو اور پڑھوا کر اور خطبہ پڑھوا کر اور وہ نکاح کر لو۔ باقی اس سے پہلے کیا کیا اور عین اس نکاح پڑھتے وقت کیا کر رہے اور اس کے بعد کیا کریں گے، اس سے نہ خدا کا کوئی تعلق نہ خدا کے رسول کا کوئی تعلق۔ اللہ بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نکاح کو جیسا میں نے عرض کیا عبادت پر، یہ ثواب کا کام، یہ عبادت کا کام، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا آسان بنایا شریعت اسلامیہ کے اندر، اتنا آسان بنایا کہ اس سے زیادہ آسان کوئی اور انقلابی معاملہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا کہ جس میں ہماری ساری نفسیات کی پوری رعایت۔ یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے دل میں عورت کی طرف، عورت کے دل میں مرد کی طرف ایک کشش رکھی ہے، اور اس کشش کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ زندگی مرد اور عورت دونوں کے باہمی اشتراک کے ساتھ بسر ہو۔ ایک مذاہب وہ ہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ صاحب یہ کشش جو ہے تو در حقیقت اس کا یہ شیطانی کشش ہے، شیطانی خواہش ہے، لہذا جب تک اس شیطانی خواہش کو دباؤ گے نہیں، مٹاؤ گے نہیں، کچلو گے نہیں، اس وقت تک اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ رہبانیت کی بنیاد ڈال دی، نکاح نہ کرو، شادی نہ کرو، مجرد زندگی گزارو، یہ تلقین کرنی شروع کر دی۔ لیکن یہ دین فطرت، اسلام کا دین فطرت، وہ آیا تو جانتا تھا کہ انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے، اور اگر اس فطرت سے بغاوت کی جائے گی تو یہ جو کشش ہے یہ غلط راستے تلاش کرے گی، ناجائز راستے تلاش کرے گی، حرام راستے تلاش کرے گی۔ اس واسطے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے، سب کی ہم نے بیویاں بھی ان کو عطا فرمائی، اولاد بھی عطا فرمائی۔ تو بیوی بچوں سے الگ رہ کر دنیا میں گزارنا نہیں ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہ کر گزارنا ہے۔ یہ فطرت کا ایک تقاضا ہے، کیونکہ یہ فطرت کی خواہش ہے، فطرت کا تقاضا ہے، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فطری تقاضے کو جائز طریقے سے انجام دینے کا راستہ اتنا آسان مقرر کر دیا کہ جس میں کوئی پابندی نہیں کسی قسم کی۔ نکاح جو ہو جاتا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ خطبہ بھی کوئی لازمی شرط نہیں، واجب نہیں، فرض نہیں، سنت ضرور ہے۔ اگر دو میاں بیوی بیٹھ کر، دو مرد و عورت بیٹھ کر کہہ دیں میں نے تم سے نکاح کیا، وہ کہ میں نے قبول کیا، دو گواہ موجود ہوں، دو مرد یا ایک مرد دو عورتیں، بس نکاح ہوگا اور وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا آسان مقرر کیا اس نکاح کو، تاکہ آدمی کی جو یہ فطری خواہش ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جائز راستہ اتنا آسان طریقے سے فراہم کر دیا جائے کہ اس میں کوئی دشواری نہ ہو، نہ اس کے لیے باقاعدہ منگنی شرط، نہ مہندی شرط، نہ تقریب شرط، نہ اجتماع شرط، نہ کسی کو بلانا شرط۔ یہ کام کر لیا تو نکاح ہو گیا۔ اور اس سادگی، اور یہ بھی فرما دیا وہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں آپ نے فرمایا کہ اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں مؤونت کم سے کم ہو، مشقت کم سے کم ہو، زیادہ مشقت نہ اٹھائی گئی ہو، سادگی کے ساتھ
بغیر کسی تکلف کے آرام سے نکاح کر لیا گیا. اللہ تعالیٰ اس میں زیادہ برکت عطا فرماتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے. تو اتنا آسان اللہ تعالیٰ نے کر دیا نکاح کو. لیکن جتنا آسان بنایا تھا شریعت نے اتنا ہی ہم نے اس کو مشکل بنایا. نکاح کیا ہے؟ ایک طوفان ہے, ایک عذاب ہے. نکاح کرنا جو ہے وہ مہینوں پہلے سے, سالوں پہلے سے اس کے لیے جب تک کہ انتظامات نہ ہوں اور لاکھوں روپیہ خرچ نہ کیا جائے اور مشقت محنت سے جھیلی جائے اس وقت تک نکاح نہیں ہوتا. سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک میں نکاح کس طرح ہوتے تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہے, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, یعنی ان 10 خوش نصیب صحابیوں میں سے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ خوشخبری دے دی کہ یہ جنت میں جانے والے. وہ عشرہ مبشرہ کہہ رہے تھے. اب اندازہ لگائیے کہ یوں تو سارے صحابہ کرام کا تعلق حضور سے بہت زیادہ, لیکن عشرہ مبشرہ تو خاص طور سے وہ 10 صحابہ ہیں جو اخص الخوان, ان میں سے عبد الرحمن بن عوف. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف, تو دیکھا تو ان کے قمیص کے اوپر ایک زرد نشان لگا ہوا تھا, زردی کا, پیلے رنگ کا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی یہ پیلا نشان تمہارے قمیص پر کیسے لگ گیا؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ رسول اللہ میں نے نکاح کیا ہے اور نکاح کرنے کی وجہ سے یہاں پر خوشبو لگائی تھی, اس خوشبو کا نشان رہ گیا قمیص کے اوپر. تو آپ نے فرمایا کہ بارک اللہ و علیک, بارک اللہ لک و علیک, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برکت دے. اور صاحب نے فرمایا اولم ولو بشا, کہ جب تم نے نکاح کیا تو ولیمہ بھی کر لینا, چاہے ایک بکری کیوں نہ ذبح کرنی پڑے لیکن ولیمہ کر لینا. اب ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ عبد الرحمن بن عوف مہاجر صحابہ کرام میں سے ہیں, دور کا رشتہ بھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جو اخص الخواص ہیں. نکاح کر کے آ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں پتہ لگا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر یہ نہیں فرمایا کہ بھائی واہ اکیلے اکیلے نکاح کر لیا, ہمیں بلایا تک نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شکایت اس بات کی نہیں فرمائی کہ نکاح میں ہمیں نہیں بلایا, ہمیں پوچھا نہیں, بلکہ برکت کی دعا دی بارک اللہ لک و علیک. اور البتہ اتنا فرما دیا کہ بھائی ولیمہ کر لینا, ولیمہ سنت ہے تو یہ کر لینا, چاہے ایک بکری کو نہ قربان کر. نکاح کی مجلس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کو بھی دعوت دینے کی ضرورت نہیں سمجھی. اللہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اتنا سادگی کے ساتھ کرے. آج ذرا کر کے دیکھے کوئی کہ نکاح کرے اور اپنے ایسے خاص خاص لوگوں کو نہ بلائے تو کتنی شکایتیں ہوں گی, کتنے شکوے ہوں گے, کتنے گلے ہوں گے کہ صاحب اکیلے اکیلے کر کے بیٹھ گئے اور ہمیں پوچھا تک نہیں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی شکایت نہیں. حضرت جابر ابن عبداللہ یہ مہاجر صحابی تھے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ انصاری صحابی ہیں, اور ان کا بھی یہ بھی بڑے محبوب صحابی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ بڑا خصوصی تعلق تھا, محبت کا. عجیب عجیب واقعات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ان کے ساتھ. تو یہ ایک مرتبہ ان کی ملاقات ہو گئی, غزوے سے واپس آ, ایک جہاد میں گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بغر المستلق میں, اور جب وہاں سے واپس لوٹ رہے تھے, جہاد سے واپس جا رہے تھے مدینہ منورہ, تو ان کا اونٹ جو ہے یہ بہت ہی سست رفتار قسم کا اونٹ تھا اور چلتا نہیں تھا, جیسے بہت اڑیل قسم کے جانور ہوتے ہیں. یہ کوشش کرتے چلانے کی مگر چلتا نہیں تھا, تو سارا قافلہ آگے نکل جاتا, یہ ان کا اونٹ پیچھے تھا, پیچھے رہ جاتا, یہ پہنچ نہیں پاتے تھے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بار بار پیچھے رہ جاتے ہیں, تو پیچھے آپ جا کر ان سے پوچھا کہ بھئی کیا قصہ ہے, تم چلتے کیوں نہیں سب کے ساتھ, پیچھے کیوں رہ جاتے؟ تو انہوں نے کیا کہ رسول اللہ یہ اونٹ ایسا ہے کہ یہ چل کے نہیں دیتا, ذرا اس کو چلاتا ہوں تو یہ پھر پیچھے رہ جاتا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا
تو قریب سے ایک جھاڑی تھی، وہاں سے ایک لکڑی توڑی آپ نے، شاخ، اور شاخ توڑ کر اور اس کو ایک ہلکے سے جو چابک رسید کیا کرتے ہیں اس طریقے سے چابک لگایا اس اونٹ کے اوپر. بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چابک لگانا تھا اور اس اونٹ کا ہوا ہو جانا تھا. وہ ایک دم سے بہت تیز رفتار بن گیا اور بہت تیزی سے دوڑنے لگا، یہاں تک کہ پہلے تو کہاں وہ پیچھے رہ رہا تھا اور سارے قافلے والے اس کے پیچھے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آگے بڑھا چلا جا رہا ہے. جب دیکھا کہ آگے نکل گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر پیچھے پہنچے ان کے اور جا کر کہا کہ بھائی اب تو تمہارا یہ اونٹ بہت تیز دوڑ رہا ہے. کہا کہ رسول اللہ آپ نے ایسا، آپ کی برکت سے اس کو اتنا تیز ہو گیا کہ بہت تیز رفتار جا رہا ہے. کہا کہ اچھا یہ اتنا تیز دوڑ رہا ہے تو یہ تو بہت شاندار اونٹ ہو گیا، تم مجھے بیچو گے، یہ اونٹ فروخت کرو گے؟ تو حضرت جابر نے عرض کیا کہ رسول اللہ بیچنے کی کیا بات ہے، یہ اگر آپ کو یہ پسند ہے تو ہدیہ آپ کی خدمت میں. تو آپ نے فرمایا نہیں، ہدیہ نہیں لوں گا قیمت سے، تو مجھے بیچنا چاہتے ہو تو بیچ دو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ رسول اللہ پھر آپ فرما دیجیے کہ کتنی، جو اگر خریدنا ہی چاہتے ہیں تو پھر آپ خرید لیجیے. کہا کہ نہیں تم بتاؤ کتنی قیمت میں فروخت کرو. حضرت جابر نے عرض کیا کہ رسول اللہ یہ تو ایک اوقیہ چاندی کے عوض میں فروخت کرو. اوقیہ ایک زمانے میں وزن ہوتا ہے چاندی کا، تو یہ تقریباً یہ سمجھیے کہ 40 درہم کا ایک اوقیہ ہوا کرتا تھا، تو وہ اتنے میں بیچوں گا. تو آپ نے فرمایا کہ واہ بھائی واہ، یہ تم نے بہت زیادہ قیمت لگا دی. ایک 40 درہم کے اندر تو بڑے بڑے اونٹ آ جاتے ہیں، تم نے قیمت اتنی زیادہ لگا دی. تو انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ پھر جتنے قیمت آپ لگانا چاہیں اتنی لگا دی. کہا کہ اچھا چلو 40 درہم لے لیتے. خرید لیا. خرید کے کہا کہ پیسے تمہیں مدینہ منورہ جا کے دوں گا. کہا کہ اچھا. اب وہ اتر کے کھڑے ہو گئے جابر اونٹ سے. پوچھا بھائی اتر کیوں گئے؟ کہا کہ رسول اللہ اونٹ آپ کا ہو گیا، آپ نے خرید لیا، تو اب یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. کہا کہ نہیں، ایسا ہے کہ مدینہ منورہ تک تم کہاں پیدل جاؤ گے، اسی پر سواری کر کے مدینہ منورہ تک پہنچ جاؤ، وہاں جا کر ہم تم سے لے لیں گے اور پیسہ ادا کر دیں. بعد میں جا کر یہ ہوا کہ جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے اونٹ بھیج دیا. جب میں آپ کی خدمت میں بھیج دیا تھا لہٰذا آپ دے لیجیے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ بھی ان کو واپس کر دیا اور وہ ایک اوقیہ چاندی بھی عطا فرما دی. جابر رضی اللہ عنہ ایک بہانہ تھا ان کو نوازنے کا. تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب جا رہے تھے، یعنی وہ اونٹ تیز چل رہا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، تو اس وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی کہ تم نے شادی بھی کی؟ جہاں رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا ہے ابھی، یعنی غزوے میں آنے سے پہلے نکاح کر لیا. کہا کہ کسی کنواری لڑکی سے کیا یا کسی سیبہ عورت سے کیا؟ کہا کہ میں نے تو سیبہ عورت سے کیا جس کے پہلے کسی اور شوہر کے پاس تھی، انتقال ہو گیا تو پھر میں نے اس سے نکاح کر لیا. کہا کہ آپ کو کنواری سے کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ اس وجہ سے کہ میرے والد جو ہیں وہ چھوڑ کر گئے تھے میرے ساتھ میری بہنیں، تو مجھے ایسی عورت کی تلاش تھی کہ جو ان بہنوں کی بھی دیکھ بھال کر سکے. اس واسطے میں نے چاہا کہ ایک نوعمر لڑکی اگر آئے گی تو ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکے گی، تو اس واسطے میں نے سیبہ عورت سے کیا ہے نکاح. تو حضرت ان کو بھی دعا دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، بارک اللہ لک و علیک وجمع بینکما فی خیر. اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان الفت اور محبت اتحاد پیدا فرمائے. اب یہاں اندازہ لگائیے کہ غزوے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے. اب یہاں اندازہ لگائیے کہ غزوے سے پہلے نکاح کیا مدینہ منورہ میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. اس کے بعد پورا غزوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، واپس تشریف لے جا رہے ہیں مدینہ منورہ. اس وقت برسبیل تذکرہ فرما دیا کہ میں نے نکاح کر لیا ایک عورت سے. وہاں بھی نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، نہ انہوں نے یہ ضرورت سمجھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی مجلس میں بلائیں، نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شکایت کی کہ بھائی مجھے کیوں نہیں بلایا.
تو یہ انداز نظر آتا ہے پورا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں کہ نکاح کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے آسان رکھا تھا صحابہ کرام نے اتنا ہی اس کو آسان اور سادہ رکھا. میں یہ نہیں کہتا کہ بلانا کوئی حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا جب عقد ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے عقد کے موقع پر وہ کہا کہ بھائی ابو بکر عمر کو بلا لاؤ، نکاح ہونے والا ہے. ساتھ ساتھ لوگوں کو بلا بھی لیا، لہذا جائز ہے. لیکن اتنا اہتمام کہ جب تک یہ شرائط پوری نہ ہو، جب تک فلاں رسمیں نہ ہو، اس وقت تک نکاح منعقد نہ ہو، اس کی کوئی گنجائش شریعت میں نہیں ہے کہ اس کو اتنا بڑھا دیا جائے، ایک تومار بنا لیا جائے. یہ ہم نے جتنا اس کو تومار بنا لیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حلال کے راستے بند کر دیے تو حرام کے دروازے چوپٹ کھول دیے. حلال کا راستہ اگر کوئی اختیار کرنا چاہے تو اس کے راستے میں پابندیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، نہ جانے کتنی رسموں کی. جب تک لاکھوں روپیہ نہ ہو تو وہ حلال راستہ اختیار نہیں کر سکتا. نتیجہ اس کا یہ کہ حرام کی طرف لوگ جا رہے ہیں، حرام کے لیے دروازے چوپٹ کھلے ہوئے ہیں. اس سے معاشرے میں فساد پھیل رہا ہے. حدیث میں فرمایا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھنے کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا علی ثلاث لا تؤخرها، 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو. 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے میں تاخیر نہ کرو، دیر نہ کرو. کیا؟ ایک فرمایا کہ الجنازہ اذا حضرت، کہ جب جنازہ آ جائے تیار ہو تو اس کو نماز جنازہ پڑھنے میں دیر نہ کرو. نماز جنازہ پڑھنے میں دیر نہ کرو جبکہ جنازہ آ جائے. اتنا حکم دیا ہے نماز جنازہ کی کو جلدی پڑھنے کا کہ بعض فقہاء کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر جنازہ آ گیا اور جماعت تیار ہے فرض تو پڑھ لے. فرض کے بعد سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے، سنتیں سے پہلے جنازہ پڑھ لینا چاہیے. اور بعض فقہاء یہ کہتے ہیں، وہی مفتبی قول ہے ہمارے حنفی مسلک میں، کہ سنتیں تو پڑھ لے لیکن نفلیں پڑھنا جائز نہیں جب تک کہ جنازہ نہ پڑھ لے. یہ مسئلہ بھی اکثر و بیشتر لوگوں کو معلوم نہیں. جب نماز جنازہ ہوتی ہے، اعلان ہو گیا کہ نماز جنازہ ہوگی اور لوگ کے نفلیں پڑھ رہے ہیں. سنتوں کی حد تک تو گنجائش ہے، سنتوں کے بعد نفلیں پڑھنا جائز نہیں، نفلوں کی وجہ سے تاخیر کرنا نماز جنازہ. حضور نے فرمایا کہ اس کے اندر تاخیر نہ کرو. دوسرا فرمایا الصلاۃ اذا حانت، جب نماز کا وقت آ جائے، نماز کا وقت مستحب شروع ہو جائے تو اس کے بعد تاخیر نہ کرو. نماز جتنی جلدی سے جلدی ہو سکے نماز پڑھ لو. کیا پتا پھر وقت ملے نہ ملے، حالات ہوں کیسے نہ، ان میں تاخیر نہ کرو. اور تیسری چیز فرمائی والائم اذا وجدت لها کفوا، کہ بے شوہر عورت لڑکی جب اس کے لیے مناسب رشتہ مل جائے، جب مناسب رشتہ مل جائے تو اس کے نکاح میں تاخیر نہ کرے. یہ 3 چیزوں کے اندر فرمائے. پھر اگلا جملہ ارشاد فرمایا الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. اگر ایسا نہیں کرو گے کہ مناسب رشتہ ملنے پر تم لڑکی کی شادی نہیں کر رہے ہو، اگر ایسے نہیں کرو گے زمین میں فتنہ پھیلے گا، فساد ہوگا بہت بڑا. فساد کیا ہوگا کہ حلال کے راستے تم نے روک دیے تو اللہ بچائے حرام کی طرف، حرام کے راستے کھل جائیں. تو ایک نکاح کرنے سے پہلے ہم نے اس کو دین سے خارج کر رکھا ہے کہ نکاح کو ایک تومار بنا دیا، ایک عذاب بنا دیا. اس کو جتنا اللہ تعالیٰ نے سادہ کیا تھا اتنا ہی ہم نے اس کو پرتکلف بنا دیا. خدا جانے کیا کیا رسمیں اپنی طرف سے گھڑ لی. منگنی ہونی چاہیے اور منگنی کے اندر فلاں رسمیں ہونی چاہیے اور پھر مہندی ہونی چاہیے اور خدا جانے کیا کیا رسمیں جب تک نہ ہو اس وقت تک نکاح نہیں ہوتا. تو یہ اپنی طرف سے ہم نے اضافے کر رکھے ہیں. اس کے نتیجے میں آپ دیکھنا ہے کہ بے برکتیاں ہو رہی ہیں نکاح. دوسرا نکاح کے وقت، نکاح جیسے میں نے عرض کیا کہ عبادت، اور اسی واسطے حدیث میں نے پڑھی تھی ابھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، کہ نکاح کا اعلان کرو. نکاح علی الاعلان ہونا چاہیے. نکاح میں حلال اور حرام میں فرق یہی ہے کہ حرام کام چوری چھپے ہوتا ہے، خفیہ طریقے سے ہوتا ہے، اور نکاح کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور قرار دیا کہ اعلان ہو، لوگوں کو معلوم ہو کہ فلاں کا نکاح فلاں کے ساتھ ہو گیا. اعلان کرو. وجعلوہ فی المساجد، اور اس نکاح کو
مسجد میں انجام دے، یہ بھی سنت قرار دے دی۔ وہ اسی وجہ سے کہ نکاح عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیر ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہے، لہذا جس طرح نماز عبادت ہے اسی طرح نکاح بھی عبادت ہے، مسجد میں کرنے کی اس کی تعلیم۔ لیکن ایک مسئلہ اور سن لیجیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں آپ کا کہ اندازے پیغمبری کی بات ہو سکتی ہے کہ ایک حدیث میں جہاں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وجعلوہ فی المساجد کہ نکاح مسجد میں کرو، اسی حدیث میں اگلا جملہ مروی ہے کہ آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَحَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ کہ مسجد میں کرو اور بازار کی طرح کا شور و شغب سے بچو۔ اب ہمارے یہاں ماشاءاللہ رواج اس کا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کچھ ہونے لگا ہے کہ نکاح مسجد میں ہوتے ہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ اس سے بھی باخبر فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ مسجد میں نکاح تو کر لیا لیکن مسجد کے اندر شور شغب شروع ہو گیا۔ آج کل اس کا لحاظ نہیں کیا جاتا، نکاح کی محفل کے بعد اور شور شغب شروع ہو جاتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک دیکھ رہی تھی کہ لوگ اس حکم پر اگر عمل کریں گے تو کہیں اس گناہ کے در مبتلا نہ ہو جائیں، اس واسطے آپ نے پہلے سے خبردار فرما دیا کہ مسجد کو بازار کی طرح کا شور شغب سے بچاؤ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کے اندر اس لیے کرنے کا حکم دیا کہ عبادت، جب عبادت ہے تو بھائی عبادت کو گناہ کی آمیزش سے پاک ہونا چاہیے۔ یہ عجیب بات ہے کہ عبادت بھی کر رہے ہو اور ساتھ ساتھ حرام کام بھی ہو رہا ہے، گناہ بھی ہو رہا ہے۔ نماز کوشش پڑھے اور نماز پڑھنے کے دوران اور ساتھ ساتھ ریکارڈنگ بھی لگا دے کہ صاحب وہ فلمی گانے بھی چل رہے ہیں اور وہ بھی سن رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ کوئی کرے گا؟ جو بھی شخص کیسا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو لیکن نماز کے وقت کم از کم گناہ سے پرہیز کرنے کی کوشش کرے گا۔ سامنے سے تصویر لگی ہوگی تصویر ہٹا دے گا، سامنے اگر کوئی موسیقی بج رہی ہوگی تو اس کو بند کر دے گا۔ ہندوستان میں تو اس کے اوپر فساد ہو جاتے تھے کہ مسجد کے آگے اگر باجا بجا دیا کافروں نے تو اس کے اوپر فساد ہو گیا، لوگوں نے جانے دے دی اور اب ماشاءاللہ خود بجانے شروع کر دی۔ تو عین نماز کے وقت میں، عین عبادت کے وقت میں کم از کم انسان پرہیز کرتا ہے کہ گناہ کا کام نہ ہو، اس وقت میں گناہ سے بچے، پرہیز کرے۔ تو اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ نکاح کی محفل جو عبادت کی محفل ہے، جو ایک سنت کی ادائیگی ہے، جو ایک ثواب کا کام ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں، اس محفل کو تو کم از کم گناہ سے پاک کیا جائے۔ اور آج ہم نے اس محفل کو ہر طرح کے گناہوں کا بلغوبہ بنا دیا۔ مخلوط محفلیں ہو رہی ہیں، مرد و عورت کا آزادانہ اختلاط ہو رہا ہے، عورتیں بن سج کر، بن ٹھن کر اور سنگار پٹار کر کے مردوں کے ساتھ اختلاف کی حالت میں اور بیٹھی ہیں، اور نکاح بھی ہو رہا ہے، نکاح کی عبادت بھی ہو رہی ہے۔ یہ کیسی عبادت ہے؟ یہ کیسی سنت کی ادائیگی ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو تقویٰ کا حکم دے رہے ہیں، اتقوا اللہ اتقوا ربکم، اللہ سے ڈرو، کہ اس عبادت کو انجام دیتے ہوئے اگر تم ان نافرمانیوں کا ارتکاب کرو گے تو اس نکاح کے اندر برکت نہیں ہو سکتی، نکاح کے اندر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل نہیں ہو سکتی اگر نافرمانیوں کے ارتکاب کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے۔ تو برکت نہیں، برکت اس میں ہوگی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سادگی کے ساتھ ہو، اس میں کوئی گناہ کا کام نہ ہو۔ چلو ٹھیک ہے، اجتماع کر لیا لوگوں کا، کوئی حرام ناجائز کام نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اجتماع ہو گیا، دعوت بھی کر دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کو حرام قرار دیا، نکاح ہو رہا ہے اس کام کے لیے کہ انسان کی فطری خواہش کی جائز طریقے سے تسکین کا راستہ نکالا جائے، اور اسی نکاح کی محفل میں اور بے پردگی کر کے اور مرد و عورت کا آزادانہ اختلاف پیدا کر کے حرام کے راستے کھولے جا رہے ہیں، تو یہ نکاح کی عین ضد ہے، نکاح کا یہ عین خلاف ہے یہ کام جو کیا جا رہا ہے۔ ڈرو اللہ سے، واتقوا ربکم یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ اس محفل کے اندر اس قسم کے کام نہ ہونے پائے۔ مرد عورتیں ہیں
بنی سجی ہوئی عورتیں ہیں بیٹھی ہیں مجلس کے اندر، اور مردوں کا آزاد آنا جانا ہو رہا ہے، اور اس کے اندر فتنے پیدا ہو رہے ہیں، فساد پھیل رہا ہے. یہ سارے کام جو ہے یہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم و تلقین کے خلاف ہے. تیسری بات جو نکاح کے بعد تقوی، تو میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حقیقت میں میاں بیوی کے تعلقات خاص طور اس وقت تک صحیح طور سے خوشگوار نہیں ہو سکتے جب تک دونوں کے دل میں تقوی نہ ہو، اللہ کا خوف. دیکھو دونوں کا تعلق ایسا ہے میاں بیوی کا کہ اس سے زیادہ قریبی تعلق دنیا میں کوئی اور نہیں ہوتا. دونوں ایک دوسرے کے محرم راز ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ اس سے زیادہ قرب کا تصور اس دنیا میں نہیں کیا جا سکتا. اور دونوں کے آپس میں جو تعلقات ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ کبھی دوسروں کے سامنے تمام و کمال نہیں آ سکتے. لہذا تنہائی کے اس عالم میں اگر کوئی دوسرے کو تکلیف پہنچائے تو کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں. تنہائی کے اس عالم میں جبکہ ایک دوسرے کے ساتھ خلوت ہے، اس میں اگر ایک دوسرے کی حق تلفی کریں، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچائیں تو کون ہے جو ہاتھ پکڑ لے گا؟ بہت سے حقوق تو ایسے ہیں کہ اگر کوئی حق تلفی کر رہا ہے آپ اطلاع کر دیجئے پولیس کو، وہ پولیس آ کر حق دلوا دے گی، عدالت میں دعویٰ دائر کر دیجیے عدالت حق دلوا دے گی. لیکن میاں بیوی کا تعلق ایسا ہے کہ اس کے بیشتر امور ایسے ہیں جن کو نہ عدالت سے وصول کیا جا سکتا ہے نہ پولیس سے وصول کیا جا سکتا ہے. عدالت زیادہ بیوی کو نانفتہ دلوا دے گی، مہر دلوا دے گی. لیکن یہ شوہر جو منہ چڑھا کر بیٹھ جاتا ہے گھر میں آنے کے بعد اور بات کرتا ہے تو جلی کٹی سناتا ہے اور نفقہ پورا دے رہا ہے، تو یہ جلی کٹی سنانے کا جو دکھ ہے اس کا ازالہ کون سی عدالت کرے گی، کون سی پولیس کرے گی؟ یہ اگر عدالت کا کچھ کر سکتی ہے کوئی چیز تو وہ صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ کا خوف. جب اس کے دل میں یہ بات ہو کہ یہ وجود اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وابستہ کر دیا ہے، اس کے کچھ حقوق ہیں، وہ حقوق مجھے ادا کرنے ہیں، نہیں ادا کروں گا اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر پکڑو. جب تک یہ احساس دل میں نہ ہو یہ انسان اس کے صحیح تمام و کمال حقوق ادا کر نہیں سکتا. نہ کوئی عدالت دلوا سکتی ہے نہ کوئی. اور میرے ہمارے ایک ہم سبق تھے، بہت دنوں کی بات ہے، وہ ایک مرتبہ بڑے فخریہ بیان کر رہے تھے کہ میری حالت یہ ہے کہ میں جب گھر جاتا ہوں، اپنے گھر میں داخل ہوتا ہوں، شادی شدہ تھے، بچے بھی تھے، تو کہتے جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو میری بیوی اور بچے کی جرت نہیں ہو سکتی کہ مجھ سے کوئی بات کر لے. جا کر اس طرح بیٹھ جاتا ہوں کہ کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ مجھ سے کوئی گفتگو کر سکے اور میرے حکم کی سرتابی کر سکے. سرتابی درکنار خود سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بڑے فخر سے بیان کر رہے تھے اپنی مردانگی ظاہر کرنے کے لیے. تو میں نے عرض کیا کہ بھائی یہ جو آپ اپنا یہ فخریہ یہ اپنا وصف بیان فرما رہے ہیں تو یہ تو کسی درندے کا وصف ہو سکتا ہے، انسان کا تو نہیں ہو سکتا. انسان کا وصف تو وہ ہے جو حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب آپ گھر میں تشریف لاتے تو جب کبھی میرے سامنے تشریف لاتے آپ کا چہرہ مبارک کھلا ہوا ہوتا، آپ کے چہرے مبارک پر تبسم ہوتا، اور ساری عمر اس جتنا وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا کبھی آپ نے مجھے کوئی بڑی سرزنش نہیں فرمائی. تو یہ ہے انسان کا کام جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. اور یہ کام ہو نہیں سکتا جب تک کہ دل میں تقوی نہ ہو، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہ ہو. ہمارے حضرت اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شیخ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کرامت ہوا میں اڑنا ہوتا ہے اور پانی پر چلنا ہوتا ہے اور آگ سے گزرنا ہوتا ہے. حقیقی کرامت یہ ہے کہ 55 سال اتنا قریبی تعلق اور اس میں کبھی
لہجہ بدل کر غصے کے لہجے میں بات کرنے کی نوبت نہیں آئی. خود حضرت کی اہلیہ محترمہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بیان فرمایا, انہوں نے بیان فرمایا کہ ساری عمر کبھی مجھ سے کسی کام کے کرنے کو نہیں کہا کہ پانی پلا دو یا یہ کام کر دو. خود سے میں نے اپنے شوق سے کر لیا تو کر لیا, ساری عمر اپنی طرف سے نہیں کرتا. یہ اہتمام کہ کبھی لہجہ بدل کر بات نہ ہو, یہ سوائے اس کے نہیں ہو سکتا کہ دل میں خدا کے خوف کا پہرا ہو, تقویٰ کا پہرا ہو. نہ کوئی پولیس یہ کام کرا سکتی, نہ عدالت یہ کام کرا سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ صرف تقویٰ کے ذریعے یہ بات ہوتی ہے. بیوی آ جائے شوہر کو تکلیف پہنچانے کے اوپر تو شوہر کے پاس بھی کوئی عدالت کوئی پولیس نہیں. اگر کوئی حق ادا کروا سکتا ہے تو وہ صرف تقویٰ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف. تو اس لیے اس نازک موقع پر جبکہ زندگی کا دوراہا شروع ہو رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں آیتوں کے اندر تاکید یہ فرمائی کہ تقویٰ اختیار کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کرو, اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس دل میں پیدا کرو, تو اس سے تم ایک دوسرے کے حقوق ادا کر سکو گے. اس کے بغیر حقوق ادا نہیں ہو سکتے. یہ ہے فلسفہ ان تین آیتوں کے پڑھنے کہ در حقیقت تقویٰ کے بغیر, تقویٰ کے بغیر سچی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی کام بھی صحیح نہیں ہو سکتا. اگر غور کی نظر سے دیکھو تو کوئی کام صحیح نہیں ہو سکتا تقویٰ کے بغیر, جب تک اللہ کا خوف دل میں نہ ہو. لیکن خاص طور سے نکاح کے معاملات, باہمی حقوق, ان کے معاملات یہ تقویٰ کے بغیر سدھر نہیں سکتے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر انسان کی نگاہ ہو, آپ کی سیرت طیبہ پر نگاہ ہو, اتباع سنت کا جذبہ دل میں ہو اور اللہ کا خوف دل میں, اللہ کے سامنے جوابدہی کا احساس ہو, تب جا کر یہ حقوق ادا ہوتے. اسی لیے فرمایا کہ رشتہ داریوں کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو کہ ان میں سے ہر چیز کے بارے میں تم سے وہاں پر سوال ہوگا کہ کس کے ساتھ کس قسم کا معاملہ تم نے کیا. آگے کچھ حدیثیں میں نے پڑھی تھی اس خطبے کے اندر, تو ان میں سے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. اشارہ فرما دیا اس بات کی طرف کہ یہ کوئی دنیا داری کا محض کام نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ثواب کا کام بنایا ہے. اور یہیں سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہ دنیا, جتنی بھی چیزوں کو ہم دنیا سمجھتے ہیں, یہ سارے کام یہ سب دین ہیں حقیقت میں. ذرا سا زاویہ نگاہ بدل لو, ذرا سی نیت کو درست کر لو اور طریقہ کار درست کر لو, یہ سب دین ہے. یہ نکاح دین, یہ بیع و شراء دین, یہ تجارت دین, یہ زراعت دین, یہ ملازمت دین, یہ بیوی بچوں کے ساتھ ہنسنا بولنا یہ دین. بس شرط یہ ہے کہ تمہارے دل میں نیت اللہ کو راضی کرنے کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کو کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت ہو, تو یہ کھانا پینا تجارت صنعت ہر چیز دین بن جاتی ہے. اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق, تو نکاح بھی اسی میں داخل ہے. دوسری حدیث جو میں نے پڑھی تھی وہ فرمایا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لم یرا للمتحابین مثل النکاح, کہ دو خاندانوں میں اگر آپس میں محبت ہے تو اس محبت کو پختہ کرنے کے لیے نکاح سے زیادہ مؤثر چیز کوئی اور نہیں. یعنی اگر دو خاندانوں کے درمیان محبت ہے تو اس کو آئندہ پائیدار بنانے کے لیے اگر ان کے کچھ افراد کے درمیان آپس میں نکاح کا رشتہ قائم ہو جائے تو اس محبت کو مزید تقویت حاصل ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا فرماتے ہیں. تو شرط یہی ہے کہ دونوں اللہ سے ڈرنے والے ہوں, دونوں حدود اور حقوق کی رعایت کرنے والے ہوں. اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت سے نکاح فرمائے, تعدد ازواج جو آپ کا مشہور ہے کہ بہت سی ازواج سے نکاح فرمایا, تو اس میں بہت بڑا عامل, بہت بڑا سبب یہ تھا کہ بہت سے قبائل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے منظور تھے. اس واسطے حضور اقدس نے ان قبیلوں کی خواتین میں نکاح کرنا پسند فرمایا. اس زمانے کے اندر بھی خاص طور سے یہ رواج تھا کہ جہاں باہمی تعلقات قریبی ہوں تو نکاح کے ذریعے اس کو مزید پختہ بنا دیا جاتا تھا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے نکاح اس غرض سے فرمایا. تیسری حدیث جو میں نے پڑھی تھی وہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع, کہ دنیا
ساری کی ساری متاع ہے، یعنی نفع اٹھانے کی چیز ہے. ساری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے نفع اٹھانے کے لیے بنائی ہے. اس لیے بنائی ہے تاکہ انسان اس سے جائز طریقے پر نفع اندوز ہو. لیکن فرمایا وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، سب سے بہترین نفع اٹھانے کی چیز دنیا کے اندر وہ نیک خاتون ہے. نیک خاتون، کہ نیک خاتون اگر میسر ہو تو وہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی نعمت نیک خاتون. اسی کو ہمارے استاد الاساتذہ حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی قدس اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی جنت یہ ہے کہ زوجین ایک ہوں اور نیک. زوجین ایک ہوں اور نیک، یہ دو باتیں اگر ہو جائیں کہ دونوں کے درمیان اتحاد اور محبت بھی ہو اور دونوں نیک بھی ہوں تو یہ دنیا کی جنت ہے. اور اگر ان میں سے ایک چیز بھی مفقود ہو جائے تو دنیا میں جہنم ہے. اللہ بچائے کہ اس کے اندر دنیا بے کیف ہو جاتی ہے، بے مزہ ہو جاتی ہے، اس میں کدورت پیدا ہو جاتی ہے. اسی بات سے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کی سعادت کا حصہ ہے دنیا کے اندر اگر مل جائیں. 3 چیزیں انسان کی سعادت کا حصہ ہے. فرمایا کہ ایک الدار الواسعہ، کشادہ گھر میسر آ جائے، یہ بڑی نعمت. دوسرا فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک خاتون میسر آ جائے. نمبر 3 المرکب الحنی، خوشگوار سواری. اور فرمایا کہ یہی 3 چیزیں، ان چیزوں میں سے اگر یہ خراب ہو جائے تو یہ شوم ہے، یعنی پوری زندگی کے لیے ایک وبال ہے کہ ان میں سے اگر یہ خراب مل جائیں تو انسان کی پوری زندگی خراب ہو جاتی ہے. تو آپ نے اس حدیث کے ذریعے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ عورت کا بیوی کا انتخاب کرتے ہوئے اور شوہر کو بیوی کا انتخاب کرتے ہوئے، بیوی کو شوہر کا انتخاب کرتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس میں خدا کا خوف کتنا ہے اور دین کے اوپر چلنے کی خواہش اور جذبہ کتنا ہے. صلاح، نیکی، یہ بھی ایک اہم وصف ہے جس کو دیکھنا چاہیے. اس کے بغیر نکاح کے فوائد حاصل نہیں ہو سکتے. اور آخری حدیث جو پڑھی تھی اس کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی جو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان من اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں محنت اور مشقت اور خرچ کم ہو. جتنا سادگی سے کیا جائے گا اتنی برکت اس کی حاصل ہوگی. یہ ارشادات ہیں حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بارے میں، اور ان کے ذریعے در حقیقت اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے تو دین اور دنیا کی صلاح و فلاح حاصل ہو سکتی ہے. اور یہ جو خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں چاروں طرف معاشرے کے اندر، فساد پھیل رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ ان ارشادات سے غفلت کا نتیجہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم ربنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کراچی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. ملنے کا پتہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان. ای میل اشاعت@pgcom.net.pk.